مسلمان کا جو دل ہے وہ سب سے زیادہ کس گناہ سے مردہ ہوتا ہے اور کس گناہ سے بے سکون ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو بلا وجہ ضائع کرنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں گناہ سے بھی دل اتنا مردہ نہیں ہوتا جتنا مردہ انسان اپنے قیمتی زندگی اور اوقات کو بلا وجہ ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، موبائلوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد ندامت ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو غفلت کے ساتھ اوقات گزار رہا ہے اس اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ جب اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس گناہ پر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت عرصے کے بعد یہ ایک ایسا سال آیا اللہ نے ہمیں دیا کہ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن سعودی عرب، مکہ مکرمہ، پاکستان، ان سب کے ایک ہی دن چل رہے ہیں، ورنہ عموماً آگے پیچھے چل رہا ہوتا ہے وقت۔ اگر وہاں 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، یہاں 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بہت عرصے کے بعد یہ سال عطا فرمایا کہ ابھی برابر چل رہے ہیں۔ کل 8ویں ذی الحجہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، پھر اسی طرح 9ویں ذی الحجہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو 2 دن ہمارے پاس رہ گئے یہ بڑے قیمتی دن ہیں، تو لہذا ان قیمتی دنوں کو اب راتوں کو بیٹھ جانا، اور اب تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ اب تو اپنی عورتوں کو بھی باہر نکال دیا، اپنی عورتوں کو بھی باہر نکال دیا، اور نوجوان لڑکیوں کو رسیاں پکڑا دی اور بڑے فخر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اسی طریقے سے قربانی کرنی ہے تو اس قربانی کا ایسا حشر نہ کیجیے، مت کیجیے، پھر ایسی قربانی حصے ڈال لینا آپ کا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس قربانی کے ساتھ آپ نے ایسے ممنوعات اور حرام کام کرنے ہیں تو پھر مت کیجیے ایسی قربانی۔ ایسی قربانی سے اللہ ملے گا نہیں، بلکہ اللہ کا کہیں خدا نہ خواستہ عذاب ہی نہ آ جائے۔ جو آج کل حالات نظر آ رہے ہیں، پورے کراچی کا یہ حال بنتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری راتیں وقف کر دی ان تمام ممنوعات کاموں میں۔ تو لہذا آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے انہی دنوں میں دعائیں کی تھی، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنی اولادوں کے لیے خاص دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ لوگ کی اولادوں میں جو نیک ہیں ان کے لیے استقامت کی دعا کیجیے، جو نیک نہیں ہیں ان کے نیک ہونے کی دعا کیجیے، جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ اولادیں اللہ سے صالح اولادیں مانگیں۔ یہ تو مانگنے کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کے یہ دن ہیں۔ تو لہذا یہ جو 2 دن ہمارے پاس رہ گئے، برائے مہربانی اگر آپ نیک کام نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ بھی نہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے گناہ نہ کیا اور ممنوعات کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت آپ نے پڑھ لی تو بھی آپ کی رات اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دے گا۔ تو لہذا اب ہمارے پاس یہ 2 دن رہ گئے ہیں، اس میں ایک تو اولادوں کے لیے دعا کیجیے، یہ اچھا عمل ہے اور بڑا بہترین فائدہ دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر تم اس تسبیح کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے گا، اور جو تمہاری پریشانیاں ہیں اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح ہے، جو حضرات گروپ میں شامل نہیں وہ ہو جائیں، میں گروپ میں یہ بھجواؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا کام، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ استغفار ہے۔ اس کے علاوہ جو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیں یا اس کو پڑھیں،
یہ 2 دن انہی تسبیحات میں اپنے وقت کو صرف اور خرچ کریں، اپنے اوقات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تشریق کا اہتمام کیجیے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، کم از کم آپ مسجد سے جب نکلیں تو پست آواز میں اس چیز کو دعوت کی نیت سے آپ پڑھیں، آپ دعوت کی نیت سے پڑھیں۔ آپ کو جب پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو خود بخود ایک ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ ایک ہماری زندگی کے بڑے اہم 2 دن آنے والے ہیں، تو آپ ان کو اچھا گزاریے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بڑا ہمارے لیے ایک یعنی بہترین موقع ہے۔ کل 4:16 پر سحری کا وقت ختم ہوگا، تو کل بھی رکھیں، 8 ذی الحجہ کو بھی اور 9 ذی الحجہ کو بھی۔ یہ دونوں دن بڑے قیمتی ہیں، اور میں نے جس طریقے سے عرض کیا یہی 2 دن وہاں بھی چل رہے ہیں، ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں بعض اوقات سوال آتا ہے کہ یہاں 9ویں ہے، وہاں 8ویں ہے، یہاں 7ویں ہے۔ ابھی اس سال ایسا نہیں ہے، برابر سرابر ہیں۔ تو لہٰذا مہربانی ہے کیجئے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور یہ جو اور پھر بڑی یعنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اکثر لوگ کپڑے جھاڑ کر گھروں کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں۔ وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، پوری رات اس طریقے سے گزار کے اور اپنا دامن جھاڑ کے جا کے سو گئے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ تو اگر جو حضرات خاموشی اختیار کریں گے تو ڈر ہے کہیں اللہ کی پکڑ ان لوگوں پہ بھی نہ آ جائے۔ تو یہ موقع خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ میں نے جس طریقے سے پہلے بھی عرض کیا، یہ بہت زیادہ حرام کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، اس ہم سنت کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو لہذا اس کو سنجیدگی سے لیجئے۔ یہ نہ کیجئے کہ بھائی بچے اگر حلال چیز کہیں آپ ان کی مانیں، اگر وہ ایسے ممنوعات اور حرام کام کو کہیں تو پھر آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے کہ آپ ان کو روکیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ان کو بھی بچائیں۔ اور ان دنوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگیے، اولادوں کو باہر نہ نکالیں، اولادوں اور خصوصاً جو جن کی لڑکیاں ہیں ان کو تو بہت زیادہ غیرت کرنی چاہیے۔ بڑی یہ بغیرتی کی بات ہے کہ راتوں کو باہر نکال دیا، سمجھے، جن کو چھپانے کا حکم اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، ہم نے ان کو سامنے کر دیا، اور پھر پورا سال پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری آ گئی، وہ نقصان ہو گیا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتنی کھلم کھلی بغاوت کی۔ تو لہذا یہ دن معافی مانگنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور پکڑ لیجیے اللہ کے دامن کو، اللہ کے در کو، تاکہ پورا سال آپ کا خیروں والا، عافیتوں والا، برکتوں والا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ 2 دن بہت اہتمام کے ساتھ اور عظیم الشان اعمال صالحات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں 4:15 بجے وہ سحری بند کر لیں، یعنی 4:15 بجے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم یا رب انا نسألک ان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علینا وتعافینا من جمیع البلاء والبلوى الخارج من الارض والنازل من السماء، انك على كل شيء قدير، برحمتك، وان تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم